إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. محترم ناظرین، قابل احترام سامعین اور محترم خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اب رمضان مبارک کی آمد ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آنے والا فرائیڈے نہیں تو سیٹرڈے انشاءاللہ ہمارا پہلا روزہ ہوگا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور اس کے تعلق سے جو کچھ رب کی رحمتیں اور برکتیں ملنے کی امید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے جو بھی کلمہ کو بھائی بہن کہیں پر بھی ہوں، اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اور اگر کسی مشکل و پریشانی سے دوچار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ان کی مصیبت و تکلیف کو دور فرمائے، انہیں بھی پورے سکون و اطمینان کے ساتھ یہ آنے والا ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور ہم سب کی عبادت کو، ہم سب کی طاعت و بندگی کو اللہ تعالیٰ درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور دونوں جہان کے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ محترم حاضرین اور قابل احترام سامعین، کسی چیز کی جو قدر ہے یا اس کا جو تقاضا ہے، صحیح طور پر وہ اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم اس کی حقیقت کو جانیں، ہم اس کو پہچانیں کہ ہے یہ کیا چیز، اس کی ویلیوشن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کے ذریعہ ہمیں کیا کیا فوائد اور اجر و ثواب حاصل ہو سکتے ہیں، تو انسان پھر دل سے اور پوری کوشش سے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آج میں ماہ رمضان کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے شرعی طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں سلیقے سے بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو دین کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تعارف کرایا ہے، اس کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ آگے چل کر فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس ماہ رمضان کو پائے لازمی طور پر اس کا روزہ رکھے۔ تو پتہ چلا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جس کے اندر خالق نے اپنی مخلوق کو ایک گریٹ گفٹ، ایک عظیم تحفہ قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ایسی عبادت کے کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے جس عبادت سے اللہ کو اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ ساری عبادتیں اسی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اس عبادت کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کو اپنی عبادت قرار دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اس رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اے میرے بندو، اے میرے بندیوں، سنو، یہ رمضان کا روزہ یہ میری خاص عبادت ہے،
اور اس عبادت کا اجر و ثواب انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ میں خود دوں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس رمضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا لگاؤ اور کتنی محبت، اللہ کی نظر میں اس کی کتنی عظمت و اہمیت۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رمضان آتا ہے تو رب اپنا اس طرح سے فضل فرماتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں اس کے اکرام میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ انسان اور انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ان سرکش شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے تعلق سے فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انسانیت، ہیومینٹی کی آزادی ہوتی ہے، آزادی ملتی ہے، حقانیت، سچائی، ٹروتھفلنس کی جیت اور وکٹری ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو اللہ کے بندوں کے ساتھ خصوصی ہمدردی اور خیرخواہی اور ہر ممکن طریقے سے لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں اور بندیوں کی جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی خصوصی مغفرت اور اس کی رحمت کے اس کے بندے اور بندیاں حقدار بنتے ہیں۔ حضرات گرامی، رب کی یہ ساری عنایتیں، اللہ کا یہ سارا فضل و کرم، یہ ان کے نصیب اور مقدر کا ہے جو ایمان کی حالت میں اس رمضان المبارک کو پا کر کے شرعی طریقے پر اس کی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ماہ رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت و عبادت بجا لاتے ہیں اور اپنے صبح و شام کو صوم و صلات کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں، درود و سلام کی حالت میں، توبہ استغفار کی حالت میں، تسبیح و تحلیل کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اس رمضان کی جو بھی برکتیں ہیں، جو بھی رحمتیں ہیں، اپنے ایسے نیک بندوں اور بندیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ان محبوب اور مقبول بندوں اور بندیوں میں شمار فرمائے اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے ماہ رمضان کی صحیح طریقے پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو اسی ماہ رمضان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ ماہ رمضان ان کی حرمہ نصیبی، ان کی بد نصیبی، ان کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے مبارک مہینے کو پا کر کے بھی ایمان کی سعادت حاصل نہ کر سکیں، اسلام قبول کرنے کی جن کو توفیق نہ ہو؟ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی بڑے بد نصیب ہیں، اور وہ لوگ بھی بدقسمت ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اس مبارک مہینے کی کما حق و قدر نہیں کرتے۔ ایسے رحمتوں والے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے اندر غفلت برتتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہمیں اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے، میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث کی 5 کتابوں کے اندر 6 صحابہ سے نقل کی گئی۔ میں
جس صحابی سے روایت کردہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ رقی الممبر، فلما رقی الدرجۃ الاولی قال آمین، اور جب آپ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے پہلے زینے پر پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمائی، آمین کہی، حالانکہ یہ معمول آپ کا اس سے پہلے نہیں تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جب میں ممبر کی طرف بڑھا تو میرے سامنے جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کے حق میں مجھے بد دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان بد دعاؤں پر آمین کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں بد دعا کروں گا، آپ اس پر آمین کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، تیرا جو بندہ اور بندی رمضان مبارک جیسا مہینہ پالے اور اس کی عبادت، اس کے اندر عبادت اور بندگی کر کے اپنے آپ کو رب کی مغفرت کا حقدار نہ بنا لے، وہ ذلیل و خوار ہو، رب کی رحمت سے دور ہو، ان کی اس بد دعا پر میں نے آمین کہی۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے۔ ان کی اس بد دعا پر بھی میں نے آمین کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تیسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی، بد دعا کی، کیا کہ اللہ، تیرا جو بندہ اور بندی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھے یا سنے اور اس پر درود نہ پڑھے، آپ پر درود نہ بھیجے، ایسا شخص بھی ذلیل ہو، رب کی رحمت سے دور ہو، اس پر بھی میں نے آمین کہی۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ ان 3 قسم کے لوگوں میں ایک بدقسمت وہ لوگ ہیں جو رمضان مبارک کا مہینہ پائیں لیکن اپنی غفلت، اپنی سستی، اپنی لاپرواہی سے اس ماہ رمضان کی شرعی طریقے پر قدر نہ کریں، اس کے اندر صوم و صلات جیسی عبادت انجام نہ دیں، رب کی بندگی اور عبادت کے اندر کوتاہی کریں۔ ان کے حق میں جبریل جیسا فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اس پر آمین کہہ رہا ہے۔ حضرات گرامی، ذرا غور فرمائیں کہ خدا نہ کرے اگر ہماری طرف سے یہ لاپرواہی یا سستی یا غفلت ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کتنا بدنصیب بنائیں گے کہ اگر ہم دعا نہ لے پائیں تو یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ایسی جلیل و قدر ہستیوں کی جانب سے اگر ہمارے حق میں بد دعا نعوذ باللہ ہو جائے تو یہ تو ہماری بربادی کا زبردست ذریعہ ہو جائے گا، بربادی میں کوئی شبہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماں بہنوں، ابھی سے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لینا ہے، مستعد ہو جانا ہے کہ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک جب شروع ہوگا، اس کی مبارک گھڑیاں، اس کے مبارک اوقات جب ہمارے سروں پر سایہ فکن ہوں گے، ہمیں ان ایام کی ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی ہے، کوئی بھی وقت غفلت میں نہیں جانے دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے کوئی وقت خالی نہیں رکھنا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم نے اہتمام کیا اور اس طریقے سے اپنی تیاری کی اور اس میں آنے والے ماہ رمضان کی قدر کی تو یقیناً ہمارا شمار خوش نصیبوں میں ہوگا
کہ جن کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ماں بہنوں، ہم سب کو ابھی سے اس بارے میں فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اپنے معمولات کے اندر کچھ ایسا پروگرام بنانا ہے کہ جس سے ماہ رمضان کے اندر ہم سے کوتاہی سرزد نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو بھی، سبھی کو اس آنے والے ماہ رمضان کو نصیب فرمائے، شرعی طور پہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مریض ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کسی پرابلم یا مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی الجھنوں کو دور فرمائے، اور ساری کی ساری امت مسلمہ کو ایسی پرسکون زندگی، پر اطمینان زندگی نصیب فرمائے کہ جس سے وہ اس قابل ہو سکیں کہ اس اللہ کی نعمت ماہ رمضان کی صحیح طریقے پر قدر کر سکیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا سکیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.